الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح اور شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک کو شامل کرتے ہیں، اور تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سر حسین۔ آئیے سر حسین تلاوت قرآن پاک کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ آئیے پیارے بچوں، اس تلاوت قرآن پاک کا ترجمہ سنتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یقیناً ان اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہیں جو زبان کو مروڑ کر کتاب پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ یہ بھی کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ ہرگز اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں اور کرٹس مدنی چینل کے ناظرین، اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور سردیان کو بلاتے ہیں جو آپ کو اسماء النبی اور حدیث پاک پڑھائیں گے۔ آئیے سردیان۔ آئیے بچوں حدیث پاک سنتے ہیں۔ ایاکم والغیبۃ، یعنی غیبت سے بچو۔ پیارے بچوں، پچھلے اسمبلی میں ہم نے کچھ اسماء النبی یاد کرے تھے، آج اس کے آگے کے اسماء النبی یاد کریں گے۔ کفیل، مدعو، جواد، کفیل، مدعو، جواد، عادل، شہیر، کفیل، مدعو، جواد، عادل، کفیل، مدعو، جواد، عادل، شہیر، کفیل، مدعو، جواد، عادل، شہیر۔ کس کو یاد ہو گئے؟ چلیں آپ سب ایک ساتھ سنا دیں۔ جی سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں، سردیان نے آپ کو اسماء النبیات کروایا، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آمنے سے یاد رکھیں، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ آئیے پیارے بچوں، اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور کلام کو شامل کرتے ہیں، اور کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سر سفیان۔ آئیے سر سفیان کلام پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا، مدفن بنے ہمارا، سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی
اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل، اے ختم رسل۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل، اے ختم رسل۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مکے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ آئیے پیارے بچوں، علمی اضافے کی دعا کو پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ،
وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، اب ہماری اسمبلی کا وقت ختم ہو چکا ہے، سب لائن بنا کر اپنی کلاسز میں چلے جائیے۔ اسکول ہو تو ایسا، کیا بات ہے، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ پیارے بچوں، کون سا یونٹ اسٹارٹ ہو گیا؟ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ پیارے بچوں، پچھلی کلاس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لباس کو عربی میں کیا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، کسی کو یاد ہے؟ لباس کو عربی میں کہتے ہیں الملابس۔ کیا کہتے ہیں؟ الملابس۔ جی، اور قمیص، قمیص کا بہت ہی سمپل ہے کہ قمیص کو عربی میں قمیصن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جی، اردو میں بھی قمیص، عربی میں بھی قمیص، قمیصن۔ قمیص کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کس کس کو یاد ہو گیا یہ؟ جی، سب بتا دیں۔ جی، اب جو دوسری چیز ہے ہماری وہ ہے شلوار، اور شلوار کو عربی میں کہتے ہیں سروالن۔ کیا کہتے ہیں؟ جی، سروالن۔ قمیص کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جی، اور شلوار کو؟ پیارے بچہ، آپ کو یہ دو نام یاد ہو گئے؟ جی، کون سنائے گا دو نام؟ چلیں یہاں سے آپ بتا دیں کہ جی، تو آپ یہ بتائیں کہ شلوار کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سروالن۔ جی، کیا کہتے ہیں شلوار کو؟ آپ سارے بتا دیں قمیص کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جی، تو پیارے بچوں، دو چیزیں تم نے یاد کر لی۔ اب آخری چیز جو ہے وہ ہے ویسٹ کوٹ۔ کیا ہے؟ اور اس کو عربی میں کہتے ہیں صدریتن۔ کیا کہتے ہیں؟ صدریتن۔ جی، دال پہ جزم ہے اور یا پہ تشدید ہے، صدریتن۔ جی، تو آپ سب کو تینوں نام یاد ہو گئے؟ ایکٹیویٹی کر لیں ایک۔ تو پیارے بچوں، ایکٹیویٹی میں کچھ ہوگا کیوں کہ میں یہاں پر تینوں لباس کے نام عربی میں لکھوں گا اور آپ نے اس کے بالکل اپوزٹ اس کی اردو میں لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی کون سی تھی ہماری؟ اسکول ہو تو ایسا، کیا بات ہے، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ تو پیارے بچوں، کون آئے گا؟ جی، یہاں سے آپ آ جائیں، مائک لے کر آئیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ایان۔ ایان بھائی، یہ بتائیں قمیص کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اسکول ہو تو ایسا، کیا بات ہے، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ جی، کیا لکھا ہے یہ؟ تشریف رکھیں۔ انہوں نے اپنے حساب سے تو صحیح لکھا ہے، لیکن دیکھ لیں۔ جی، تو اب یہاں سے کون آئے گا؟ آ جائیں پھر۔ جی، تو کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عمران اتاری۔ عمران بھائی، یہ بتائیں سروالن کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اسکول ہو تو ایسا، کیا بات ہے، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ جی، کیا لکھا ہے انہوں نے؟ شلوار۔ جی، تشریف رکھیں۔ جی، اب کون آئے گا؟ آخری لفظ رہ گیا۔ جی، یہاں سے آپ آ جائیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد رضا۔ محمد رضا۔ رضا بھائی، یہاں بتائیں صدریتن کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اسکول ہو تو ایسا، کیا بات ہے، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ تشریف رکھیں۔ کیا لکھا ہے؟ ویسٹ کوٹ۔ WAIS۔ جی، تو پیارے بچوں، لباس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اور قمیص کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شلوار کو؟
اور ویس کوڈ کو کیا کہتے ہیں؟ جی تو پیارے بچوں سب کو یاد ہو گیا؟ پیارے بچوں آپ سب کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اچھے انداز سے اپنی نوٹ بک میں ان تینوں ناموں کو عربی اور اردو میننگ کے ساتھ لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اگلے یونٹ میں ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے رکھیے اپنا خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو بچوں آپ سب کیسے ہیں؟ جی تو پیارے بچوں ہمارا یہ کون سا یونٹ شروع ہو چکا ہے؟ اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ جی ہاں ہسٹری کا یونٹ شروع ہو چکا ہے۔ آپ سب ہسٹری کے بارے میں جاننے کے لیے ریڈی ہیں؟ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ بچوں آج ہم وہیں سے آگے پڑھیں گے جہاں پچھلی کلاس میں بات ختم ہوئی تھی۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سنا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک جھوٹے الزام کی وجہ سے سال جیل میں رہے۔ کہاں رہے؟ پھر بادشاہ نے تحقیق کروائی تو پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام بالکل بے گناہ تھے۔ کیا تھے؟ بادشاہ نے آپ کی بہت عزت کی اور آپ کو اپنا مہمان بنا کر دربار میں بلایا۔ چلے بچوں آج سنتے ہیں کہ آگے کیا ہوا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس پہنچے تو آپ نے عربی زبان میں سلام کیا۔ کیا کیا؟ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ کون سی لینگویج ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے۔ کس کی زبان ہے؟ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے عبرانی زبان میں دعا کی۔ کس زبان میں دعا کی؟ بادشاہ نے پھر پوچھا کہ یہ کون سی زبان ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا یہ میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی لینگویج ہے۔ بادشاہ حیران رہ گیا کیونکہ وہ 70 زبانیں جانتا تھا مگر یہ دونوں زبانیں نہیں جانتا تھا۔ پھر اس نے جس زبان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بات کی آپ نے اسی زبان میں جواب دیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر صرف 30 سال تھی۔ کتنی سال تھی؟ 30 سال۔ مگر آپ کا اچھا اخلاق اور علم دیکھ کر بادشاہ بہت متاثر ہوا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے برابر جگہ دی۔ کہاں جگہ دی؟ یعنی عزت بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ بادشاہ نے کہا اے یوسف میرا خواب اپنی زبان مبارک سے سنائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی پوری ڈیٹیل بیان کر دی، بالکل ویسے جیسے بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، حالانکہ کسی نے خواب کی تفصیل آپ کو نہیں بتائی تھی۔ بادشاہ حیران ہوا اور کہنے لگا آپ نے تو میرا خواب جیسے میں نے دیکھا تھا ویسے ہی بیان فرما دیا۔ پچھلی کلاس میں آپ کو بادشاہ کا خواب بتایا گیا تھا کہ 7 موٹی گائیں جسے 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 سرسبز بالیاں اور 7 خشک بالیاں ہیں، جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بیان کی تھی کہ تم 7 سال تک کھیتی باڑی کرو گے۔ کیا کرو گے؟ کھیتی باڑی بہت اچھی ہوگی مگر اس کے بعد 7 سال قحط پڑے گا، یعنی 7 ایئرز، یعنی کھانے پینے کی چیزیں کم ہو جائیں گی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو بڑے سسٹم کے ساتھ فیوچر پلاننگ بتائی کہ فصل کیسے اگانی ہے، اناج کیسے بچانا ہے اور قحط سے ملک کو کیسے بچانا ہے۔ پھر بادشاہ نے پوچھا یہ سارا انتظام کون کرے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنی سلطنت کے تمام خزانے میرے سپرد کر دو، میں ان کی حفاظت اور بہترین مینجمنٹ کر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کی بات مان لی۔ 1 سال بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلایا، آپ کو تاج پہنایا، تلوار پیش کی، سرکاری مہر دی، سونے کے تخت پر بٹھایا۔ کہاں بٹھایا؟ سونے کے تخت پر۔ اور پورا ملک آپ کے حوالے کر دیا۔ کیا حوالے کر دیا؟ وہ آپ پر اتنا ٹرسٹ کرتا تھا کہ آپ کے کسی بھی فیصلے پر انٹرفیئر نہیں کرتا تھا، بلکہ بادشاہ خود بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے فیصلوں کو فالو کرتا تھا۔ دیکھا بچوں اللہ پاک نے اپنے نبی کو جیل سے نکال کر پورے ملک کا بادشاہ بنا دیا۔ جی تو بچوں آج کی کلاس کو یہیں ختم کرتے ہیں، جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ تو بچہ ہمارا کون سا یونٹ ہے؟ جی قرآن یونٹ ہے۔
تو سب تیار ہیں آج کے قرآن یونٹ کے لیے؟ بہت خوب. آج ہم قرآن پاک کے ایک نہایت دلچسپ اور اہم موضوع کے بارے میں سیکھیں گے. آج ہم جانیں گے کہ قرآن پاک کی آیات سجدہ کون کون سی ہیں، یہ کس صورت میں ہیں اور کون سی آیت نمبر پر موجود ہیں. سر یہ آیت سجدہ کیا ہوتی ہے؟ بہت اچھا سوال. آیات سجدہ وہ آیات ہیں جنہیں تلاوت کرنے یا سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے. یہ آیات اللہ کے سامنے عاجزی، ادب اور بندگی کا درس دیتی ہیں. تو پیارے بچوں، اللہ پاک کے پیارے کلام قرآن پاک میں کل 6666 آیات ہیں اور ان میں سے صرف 14 آیات ایسی ہیں جنہیں آیات سجدہ کہا جاتا ہے. آئیے سنتے ہیں کہ یہ 14 آیات قرآن پاک کی کون سی صورتوں میں ہیں اور ان کا آیت نمبر کیا ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 206، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 107 تا 109، سورہ فرقان آیت نمبر 60، سورہ صاد آیت نمبر 24-25، سورہ انشقاق آیت نمبر 20-21، سورہ رعد آیت نمبر 15، سورۃ المریم آیت نمبر 58، سورۃ النمل آیت نمبر 25-26، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 37-38، سورہ نحل آیت نمبر 49، سورۃ الحج آیت نمبر 18، سورۃ السجدہ آیت نمبر 15، سورۃ النجم آیت نمبر 62، سورۃ العلق آیت نمبر 19۔ اب سب بچے میرے ساتھ مل کر نام دہرائیں. سورہ اعراف، سورہ اعراف، سورہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل، سورہ فرقان، سورہ فرقان، سورہ صاد، سورہ صاد، سورۃ الانشقاق، انشقاق، سورۃ الرعد، سورۃ المریم، سورۃ المریم، سورۃ النمل، سورۃ النمل، سورہ حامیم السجدہ، حامیم السجدہ، سورہ نحل، سورہ نحل، سورہ حج، سورہ حج، سورۃ السجدہ، سورۃ السجدہ، سورۃ النجم، سورۃ النجم، سورۃ العلق. سورۃ العلق. شاباش بچوں، آج کا سبق یہی ختم کرتے ہیں. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یونٹ ختم ہوا. اگلے یونٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا